زندگی کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، ہوا، پانی، بجلی، گیس، کروڑ ہا کروڑ ضرورتیں، اتنی ضرورتیں ہیں گنی نہیں جا سکتی، گنی نہیں جا سکتی۔ تو جہاں ہمیشہ کی زندگی آئے گی وہاں ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی، بے شمار۔ پھر وہاں نظام دو ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ میری ضرورت ہے کہ میں موت کے بعد جہنم سے بچوں، میری ضرورت ہے مجھے کپڑے ملے، مجھے سایہ ملے، مجھے کھانا ملے، مجھے پانی ملے، میں اپنے ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائیوں کے ساتھ مل جاؤں، بچھڑ نہ جاؤں، رہ نہ جاؤں، بھٹک نہ جاؤں، پھینک نہ دیا جاؤں۔ یہ ساری میری ضرورتیں ہیں، اور میرا اللہ اپنے نبی کی زبان پر بتا چکا ہے کہ یہ 2 طبقوں میں تم تقسیم ہوگے، بلکہ 3 طبقوں میں تقسیم ہوگے۔ سکھر والوں نے بھی دنیا کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ کمی لوگ ہیں، غریب لوگ، یہ متوسط طبقہ ہے، میڈیاکر لوگ، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی مل چلتی ہے، ان کے پیٹرول پمپ چلتے ہیں، ان کے ہزاروں ایکڑ زمین ہے، یہ سردار ہیں۔ ابھی بلوچستان سے آ رہا ہوں، یہ بڑے سردار ہیں۔ تو ہم نے 3 طبقے بنائے ہوئے ہیں۔ چھوٹے لوگ، ریڑھی والے، گڈ پالش کرنے والے، پتھر توڑنے والے، درمیانے لوگ، اپنی سفید پوشی سے کھانے والے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے، بڑے لوگ سے کیا مراد ہے؟ جس کے پاس دنیا بڑی ہو، چاہے اس کا قد 4 فٹ ہو، یہ بہت بڑا آدمی ہے، قد 4 فٹ ہے، بڑا بندہ کتوں بڑا آ گیا؟ یہ کیسے بڑا بنا ہے؟ یہ ایسے بڑا بنا ہے کہ اس کے پاس دنیا بڑی آ گئی ہے، اس کے پاس رزق زیادہ آ گیا تو یہ بڑا ہو گیا۔ تو یہی 3 طبقے میرا اللہ سنا رہا ہے، میں بھی تمہیں 3 میں تقسیم کروں گا۔ کب؟ یہاں نہیں، کہاں؟ آگے۔ کس دن؟ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ دن آئے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، جسے جھٹلایا نہ جائے گا۔ کب آئے گا؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، فکانت ہباء منبثا، اور 3 طبقات میں تم تقسیم، اور وہ ریت بن کے اڑ جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 طبقات میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، سفید پوش، درمیانہ طبقہ، درمیانے لوگ۔ واصحاب المشأمۃ، ما اصحاب المشأمہ، کمی لوگ، ذلیل لوگ، فقیر لوگ، حقیر لوگ۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، وی آئی پی لوگ، وی آئی پی لوگ، بڑے لوگ۔ السابقون، آگے بڑھنے والے، مقربون، اللہ کا قرب پانے والے۔ ہم بھی 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے۔ مقرب کہاں جائیں گے؟ یہ ہوں گے کتنے؟ ہوں گے کتنے؟ یہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ میرے نبی کے دور اور اس کے قریب کے زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے، بعد میں آنے والے زمانوں میں یہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ کیا ان کے ساتھ اللہ کا کیا نظام چلے گا؟ یہ تختوں پر ہیں، متکئین علی سرر، یہ تختوں پر بیٹھے ہوئے، موضونہ، بچھائے ہوئے، متقابلین ہیں، آمنے سامنے ہیں۔ ان کے ساتھ اور کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے سامنے خدام کھڑے نہیں ہیں، گردش کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بات کئی دفعہ بادشاہوں کے ہاں کھانا کھانے کا موقع ملا تو وہاں نوکر کھڑے نہیں ہوتے، وہ ڈش لے کر پھرتے ہیں کہ صاحب کو ڈش اٹھانی نہ پڑے، بلکہ ڈش والا خود آتا ہے۔ پہلے ایک ڈش آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، اور وہ صاحب وہیں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بلانا نہیں پڑتا، انہیں مانگنا نہیں پڑتا کہ وہ قیمہ اٹھا کے دینا، وہ گوبھی اٹھا کے دینا، بلکہ خدام خود آ رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے رب نے کہا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر یوں گھومیں گے میرے طرف سے مقرر کردہ ان کے غلام، ان کے خادم،
کیسے ہوں گے؟ مخلد. مخلد کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والے. کیسے ہوں گے؟ مخلد. مخلد کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں گے. اور کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے کہ جب تم کو دیکھو گے تو تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے پھر رہے ہوں. لؤلؤا منثورا. لؤلؤا منثورا. نوکر نہیں پھر رہا ہوگا، موتی پھر رہا ہوگا. ان کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ بأکواب واباریق وکاس من معین. کسی کے ہاتھ میں گلاس ہوگا، کسی کے ہاتھ میں جام ہوگا، کسی کے ہاتھ میں پیالی ہوگی جس کے ساتھ پکڑنے کا ڈنڈا لگا ہوگا. کوئی نیچے سے پکڑا جائے گا، کوئی پورے گلاس کی شکل میں ہوگا. اس میں ہوگا کیا؟ معین کی شراب ہوگی. کہاں تیار ہوئی ہے؟ کس بھٹی میں؟ بھٹی میں نہیں، میرے رب کی جنت الفردوس کے حوض میں تیار کی گئی ہے. اس شراب کی کیا کیفیت ہے؟ لا یصدعون عنہا. میرے بندے، دنیا میں سکر میں شراب نہ پی، میں خود تمہیں پلانے والا ہوں. انتظار تو کر، چند دن انتظار تو کر، تیرا رب تیرے لیے بیٹھا ہے. ہاں، ایک اور جگہ بھی 3 طبقات کا ذکر آتا ہے جو جنت میں ہی 3 ہیں. جنت میں کوئی چھوٹا نہیں، سب بڑے، لیکن آپس میں چھوٹے بڑے، آپس میں چھوٹے بڑے. سب سے نیچے والے جنتی، ان کی محفل لگے گی، پینے پلانے کا دور ہے. یہ خود پی رہے ہیں، یہ خود پی رہے ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. یہ صراحی اٹھاتے ہیں، جام میں ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں. یہ بھی ایک منظر ہے. ایک اس سے اوپر متوسط طبقہ ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. جہاں انہیں پلایا جا رہا ہے، وہ خود نہیں ڈال رہے. غلام آتا ہے، جی پیش، حاضر. بیوی آتی ہے، حاضر. خدام آتے ہیں، حاضر. جنت کی حوریں بڑھتی ہیں، حاضر. پلانے والی جنت کی حوریں ہیں. میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاقِ. تمہیں پتہ کن انگلیوں سے تمہاری طرف جام پیش کیا جائے گا؟ اگر اس کی انگلی کا اتنا پورا سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، بے نور ہو جائے گا. یہ پلانے والیاں ہیں. پینے کا بھی مزہ، دیکھنے کا بھی مزہ. اور پھر ایک مجلس اوپر ہے، بڑے VIP لوگ. وہاں ساقی کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. آؤ میرے ہاتھ سے پیو، آج میں پلاؤں گا. اللہ کے VIP جو ہے نا، اللہ کے VIP اکثر غریب لوگ ہوں. اکثر اللہ کے VIP اکثر غریب لوگ. مالدار بھی ہوں گے تھوڑے، غریب لوگ زیادہ. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے 3 طبقوں میں بناؤں گا. ایک ہوں گے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ پہلا طبقہ آ رہا ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون. نوکر ڈشیں اٹھا کے پھر رہے ہیں. بأکواب واباریق وکاس من معین. یہ وہ شراب ہے، لا یصدعون عنہا، تجھے درد نہ ہوگا. ولا ینزفون، تو پاگل نہیں ہوگا، بے ہوش نہیں ہوگا، الٹی نہیں کرے گا، دیوانہ نہیں ہوگا. نشہ، لذت، ہر چیز ہوگی، پر نہ تیری عقل خراب ہوگی، نہ تیرا سر گھومے گا، نہ تیرا سر چکرائے گا، نہ تیرے منہ میں بدبو آئے گی. شراب پینے والے کے منہ سے 5 فٹ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ شراب پی ہوئی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے والی شراب ایسی نہیں ہے. لا یصدع. بل ایک سا حدیث جوڑو. میرے نبی نے فرمایا گلاس، ایک گلاس جنت کا کی شراب کا، انگلی ڈبو ہوا ایسے انگلی، پھر انگلی کو باہر نکالو تو اس پر تری رہ جائے گی. پانی تو لگے گا نہیں، شراب تو لگے گی نہیں. پھر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دو تو ساری کائنات میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی. آپ پی، دنیا میں روکا تھا، یہاں حلال ہے، پی. بأکواب
وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اور آگے چل وفاکہۃ مما یتخیرون، آ میرے خزانوں سے پھل کھا، جو تجھے پسند ہو وہ کھا. ایک بدو کہتا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ میرے نبی نے کہا ہیں. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے کہا ایک کوا ایک مہینہ مسلسل اڑے تو ایک گچھا ختم ہوتا ہے. تمہاری دنیا سے ایک گچھا ہی بڑا ہے. وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ کہا جی کئی دفعہ. کہا وہ ایک ڈول کے برابر ایک دانہ ہوگا. تو وہ بدو نے سادگی سے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے میری بیوی کو ایک ہی دانہ کافی ہو جائے گا. میرے نبی نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا. فاکہۃ مما یتخیرون، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھل کھاؤ. ولحم طیر مما یشتہون، یہ پرندے ہیں. یہاں کی مرغی برائلر ذبح ہونے سے پہلے مری پڑی ہوتی، پہلے ہی مری پڑی ہوتی. کھمڑا کی سر نیچے گرا ہوا ہے، ٹانگیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، وہ چھری پھرنے پر بھی کاکا کاکا نہیں کرتی ہے. تو یہ کھا کے سارے لوگ برائلر بن گئے، ہمتیں بھی پست ہو گئی، حوصلے بھی پست ہو گئے. تو میرے رب نے پرندے بنائے ہیں جو اڑتے ہوئے آئیں گے، تمہیں گھیرے میں لے لیں گے. ہر پرندہ کہے گا آپ مجھے کھائیے، وہ کہے گا آپ مجھے کھائیے، وہ کہے گا آپ مجھے کھائیے. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ موت کوئی نہیں، ہم کھائے گئے پھر بھی زندہ ہو جائیں گے. تو ایک پرندہ کہے گا یا ولی اللہ رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہوا ہے. وشربت من ماء السلسبیل، اور جنت الفردوس کے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہوا ہے. مجھے ٹرائی کرو گے؟ مجھے ٹرائی کرو گے؟ کہے گا ہاں تجھے کرتا ہوں. کیا دکھائے گا؟ تو ایسے اپنے پر پھیلائے گا. اس کے 70,000 پر ہوں گے، 70,000. وہ اپنے پروں کو یوں کرے گا. تو جب وہ یوں کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار ہو کے اس کے سامنے آ جائے گی. کہ کھا میرے، کھا اللہ کے نیک بندے کھا. مجھے کھانا ہے تو میں بھی تیار ہوں، میں بھی حاضر ہوں، پر ابھی یہ کھا جو ایک یوں کرنے پر، صرف ایک جھونکے پر، ایک ہلارے پر 70,000 ڈشیں سامنے رکھ دی جائیں گی. کہ کھاؤ، کلو وشربو، اب کھا بھی پی بھی، ہنی اور مزے سے. کیا مزہ ہے؟ پیشاب کوئی نہیں. کیا مزہ ہے؟ پخانہ کوئی نہیں. کیا مزہ ہے؟ بیماری کوئی نہیں. کیا مزہ ہے؟ کمائی کوئی نہیں. کیا مزہ ہے؟ اس کی تکلیف کوئی نہیں. کیا مزہ ہے؟ اس کے سٹور کرنے کا کوئی فکر کوئی نہیں. کیا مزہ ہے؟ اس کے اگانے پکانے کا کوئی پریشانی کوئی نہیں. اس کے سٹور کرنے کی کوئی پریشانی کوئی نہیں. بس تو کھا، تیرا رب کھلائے گا. تو پی، تیرا رب پلائے گا. تو مانگ، تیرا رب دے گا. تو چاہت کا اظہار کر، وہ پوری کرتا چلا جائے گا. یہ میرے رب کا نظام ہے. وی آئی پی، وی آئی پی، وی آئی پی. فاکہہ لحم طیر مما یشتہون، شراب بھی آ گئی، کباب بھی آ گیا، پھل بھی آ گیا. ایک چیز باقی رہ گئی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. پھر تیرے لیے خوبصورت لڑکیاں جو ایسی ہیں جیسے چھپا ہوا موتی. کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہیں جیسے یاقوت و مرجان. کأنہن بید مکنون، وہ ایسے ہیں جیسے چھپا ہوا انڈے کے اندر کا سفید چھلکا. وہ ایسے ہیں خیرات حسان، بڑی خوبصورت. وہ کیسی ہیں؟ قواعب اترابا، جن کا سینہ ابھرا ہوا ہے، وہ تیری ہم عمر ہیں. وہ کیسی ہیں؟ غربا اترابا، وہ تیرے اوپر مر مٹنے والی، تیری عاشق، تجھ پر فدا، غرب، تجھ سے عشق کرنے والی. انا انشاءہن انشاء فجعلناہن ابکارا. وہ کیسی ہیں؟ جتنی دفعہ اس سے ملو گے ہر دفعہ اسے کنوارا پاؤ گے. ہر دفعہ اللہ اس کے کنوار کو کروڑوں برس میں بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. ہمیشہ اس کے حسن جمال کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا. اور پھر جہاں شراب بھی ہو،
کباب بھی ہو، عورت بھی ہو، وہاں تو لاٹھی بھی چلے گی اور کرسیاں بھی چلیں گی اور بدمزگی بھی ہوگی اور لعنت بھی برسے گی اور نفرت بھی ہوگی اور حسد بھی آئے گا اور بغض بھی ہوگا۔ تو میرے اللہ نے کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس ساری محفل میں نہ کوئی گناہ ہے کہ میں حلال کر چکا ہوں، نہ کوئی لڑائی ہے کہ میں سب کو اتنا دے چکا ہوں کہ ہر آدمی اپنی جگہ خوش باش ہے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے تمہیں سلام سلام کی صدا سنائی دے گی۔ پھر اسے نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ۔ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، متوسط طبقہ، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ اور وہاں اللہ نے کہا فاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل ہے مرضی ہے کھاؤ۔ نیچے آ گئے تو اب کہا اب گنا ہے، سدر بیر بھی دوں گا، تلح کیلے بھی دوں گا، گن کے بتایا ہے۔ بڑے سٹور پہ چلے جاؤ، وہ کہتا ہر چیز موجود ہے۔ شہر کے محلے کی دکان میں چلے جاؤ، وہ کہے گا آلو پیاز تو ہے، ٹماٹر کوئی نہیں ہے، چھوٹی دکان ہے۔ تو یہاں اللہ گن کے بتا رہا ہے، تو سدر مخضود، بیر بھی ہوں گے، طلح ممدود، کیلے بھی ہوں گے۔ بیر یہ نہیں جو تمہارے سکھر میں ہیں، جو تمہارے سندھ میں ہیں۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ آپ کا رب تو کہتا ہے جنت میں کوئی تکلیف نہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا تو ادھر وہ کہتا ہے جنت میں بیر ہوں گے، تو بیر پر تو اتنے کانٹے ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں چبھیں گے۔ تو میرے نبی نے کہا اللہ کے بندے یخضد اللہ اشواقہا، اللہ کانٹے اتار دے گا، ہر کانٹے کے بدلے ایک پھل لگائے گا۔ وہ پھل تیرے آگے جب آئے گا تو 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، ہر ٹکڑے کا رنگ، خوشبو، ذائقہ الگ ہوگا، ایک پھل میں 72 ذائقے عطا فرمائے گا۔ تو نیچے کی جنت بتائی کہ بیر بھی ہیں، سیب بھی ہیں، وہ کیلے بھی ہیں، پانی بھی ہے، سایہ بھی ہے، پھل بھی ہیں جنہیں کھاؤ تو دوسرا لگا دیا جاتا ہے، اور خوبصورت بیویاں بھی ہیں۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، یہ بعد میں بھی بہت سے لوگ یہ درمیانے درجے کو پہنچیں گے، اور پہلے بھی بہت سے لوگ درمیانے درجے کو پہنچیں گے۔ اب نیچے آ جاؤ، گندے لوگ، کمی لوگ، قیامت کے غریب لوگ، قیامت کے حقیر لوگ، قیامت کے ذلیل لوگ، وہ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، وہ جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، یہ قیامت کا چھوٹا طبقہ، یہ قیامت کا چھوٹا طبقہ۔ جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی، یہ قیامت کا درمیانہ درجہ، جو بے حساب آگے گزر گئے، یہ قیامت کا VIP طبقہ۔ جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، ان کا یا لیتانی لموت کتابیا، ارے میرے ہاتھ میں تو کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیا، مجھے کیا خبر تھی حساب ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، یا لیتنی کنت ترابا، آئے مجھے مٹی بنا دو، مجھے مار دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ میرا رب کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، ایک نہیں 1,00,000 دفعہ موت پکار، اب موت مرے گی، تو جیے گا۔ کیسے جیے گا، کہاں جیے گا؟ اب نچلا طبقہ، 3 طبقے آخری بتا رہا ہوں۔ فی سموم گرم ہوائیں، فی سموم گرم ہوائیں، وحمیم کھولتا پانی، کھولتے پانی میں ایسے غوطے کھائیں گے جیسے چاول کا دانہ کھولتے پانی میں غوطے کھاتا، ایسے۔ اور یہ پانی کیسا ہوگا؟ اے میرے بھائیو، بڑی اوکھی گھاٹی ہے، بڑی اوکھی گھاٹی ہے۔ یہ پانی کیسا ہے؟ اس کے ایک ڈول جس میں کوئی 5 لوٹے پانی آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ایک ڈول پانی حمیم کا،
7 سمندر میں ڈالو تو سارے ابل جائیں گے، اس میں وہ ڈوب رہا ہوگا، حمیم وظل، اور سایہ ہوگا، کس کا؟ درخت کا نہیں، من یحموم، دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ یہ کیسا ہوگا؟ لا بارد، ٹھنڈا نہیں، ولا کریم، کوئی لطف نہیں۔ اے ہے یہ کیا وجہ بنی؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ پہلے بڑے بدماش بنتے تھے، بڑے دلیر بنتے تھے، کہتے ہمیں نہ ڈرایا کرو، ہمیں نہ ڈرایا کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا دیکھنا، اب دیکھ، فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، اب دیکھ تیرے لیے دھواں، تیرے لیے آگ۔ بستر لاؤ بھائی، بستر لاؤ، کس چیز کا؟ لہم من جہنم مہاد، انگارے اکٹھے کر کے بستر بن جائے گا، ان کے اوپر چادر بچھاؤ بھائی، کس چیز کی؟ من فوقہم غواش، اوپر اللہ آگ کی چادر بچھائے گا، ان کے لیے کمرے بناؤ، کس چیز کے؟ نارن احاط بہم سرادقہا، آگ کی کناتوں کے اللہ تعالیٰ کمرے بنا دے گا، ان میں ستون گاڑو، کس چیز کے؟ فی عمد ممددہ، آگ کے ستون، آگ کی دیواریں، اور اوپر چھت لگاؤ، کس کی؟ انہا علیہم مؤصدہ، چھت بھی آگ کی، دیواریں بھی آگ کی، پلر بھی آگ کے، بستر انگاروں کے، چادریں آگ کی، بیچ میں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ یہ کیا بنے گا اس کا؟ یہ کیا بنے گا اس کا؟ کس قدر خوفناک انجام کی طرف انسان چلا جاتا ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان بن جاتا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ ہوگا، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، میں تمہیں زقوم کھلاؤں گا جس کا ایک قطرہ زمین پہ گرے زمین 7ویں تہ تک کڑوی ہو جائے گی۔ فمالئون منها البطون، تمہیں پیٹ بھر کے کھانا ہوگا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر یہ کھولتا پانی پینا ہوگا، لوہے کے پیالوں میں پانی ہوگا، جب وہ پکڑیں گے تو ان کا سارا گوشت گل جائے گا، ہاتھوں کا صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، پیالہ ہاتھ میں ہے، گوشت گل گیا ہے، پھر پینا پڑے گا۔ جب منہ کے قریب لائیں گے تو چہرے کا گوشت گل کر پانی کے اندر گر جائے گا، پھر لگائے گا پیو، نہیں پیئیں گے تو فرشتے ماریں گے، تو منہ کو لگائیں گے تو چہرے کی کھال منہ کے اندر، اور جب پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کو کاٹ کر پخانے کے راستے سے نکال دے گا، ایک فرشتہ آئے گا اس کی آنتیں اٹھا کر پھر اس کے منہ میں ڈال دے گا، وہ پھر اندر جا کے فٹ ہو جائیں گی۔ یہی میرے رب کا نظام چلے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وما أدراك ما سقر وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما سجين وما أدراك ما هي۔ قرآن تو دیکھو کیسے پکار رہا ہے، وہ کیسے جھنجھوڑ رہا ہے اور کیسے ہلا رہا ہے، اور ہم کیسے دیوانے ہیں کہ روٹی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چٹے کپڑے کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چند دن کی زندگی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، مٹ جانے والا گھر، ٹوٹ جانے والا گھر، چھوڑ دینے والی متاع۔ اگر یہ کسی قابل ہوتی تو میرے نبی کے گھر میں آتی، میرا نبی پیٹ پہ پتھر باندھے دنیا سے چلا گیا اور بھوکا دنیا سے چلا گیا۔ جس رات کی صبح کو اللہ کے دربار میں حاضری تھی، اس رات آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ ذاتی گھر کے تیل سے چراغ جلایا جاتا۔ میری ماں عائشہ گئی تھی پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کے لائی تھی کہ ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے، تھوڑا سا تیل دے دو، چراغ جلانا ہے۔ اور اس کی صبح میرے نبی نے دنیا کو چھوڑنا تھا، جو سارے عالم کو روشن کر گیا اپنے نور سے۔ اس کے گھر میں آخری رات اتنا تیل نہیں تھا کہ اس رات چراغ روشن کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم کمزور ہیں، دنیا بھی ہماری ضرورت ہے۔ میں حلال کی نفی نہیں کر رہا، میں حرام کی نفی کر رہا ہوں۔ حرام کی، رشوت لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کرے، سود لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، چوری کرنے والا
ڈاکہ ڈالنے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، دکاندار کھوٹا سودا بیچنے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، نمبر 2 مال بیچنے والا کہتا ہے بچے کہاں سے پالوں۔ سارا بازار اس پہ آیا ہوا ہے کہ ہم نے کھانا ہے، کمانا ہے، حرام ہو حلال ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، رشوت ہو، ظلم ہو، جیب کاٹو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، جو مرضی کرو۔ یہ میں اس کی نفی کر رہا ہوں، یہ ہماری زندگی کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ کا راضی ہونا میری آپ کی زندگی کی معراج ہے۔ میرے بھائیو، میں نے آپ کو آخرت کے مسائل بتائے کہ وہ کتنے خوفناک آنے والے ہیں، اور دوسری طرف بھی بتایا کہ میرا اللہ کیا حسین زندگی تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جس دن دنیا کو بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اسے ایک دفعہ محبت سے نہیں دیکھا۔ جس دن جنت الفردوس کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، پھر جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اللہ روزانہ اسے پہلے سے زیادہ 5 دفعہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ خوبصورت ہو جا، میرے دوست آ رہے ہیں، خوبصورت ہو جا، میرے محبوب آ رہے ہیں، خوبصورت ہو جا، میرے نیک بندے اور بندی آ رہی ہیں۔ 5 دفعہ جس سے اللہ خود ڈیکوریٹ کرتا ہو، وہ کیا گھر بن رہا ہوگا، وہ کیا نظام میرے اللہ نے چلایا ہوگا، جس کے ایک پتے کو دیکھنے بیٹھو تو ہزاروں برس تمہاری لذت کم نہ ہونے دے۔ وہ فردوس اعلیٰ ہے جسے میرے رب نے چلایا ہے۔ جہنم میں بادل اٹھے گا، کہیں گے شکر ہے بادل آیا، کچھ پانی پینے کو ملے گا۔ بادل میں سے آواز آئے گی، کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے پانی، تو اس میں سے لوہا برسے گا، اس میں سے انگارے برسیں گے، اس میں سے آگ برسے گی، اس میں سے پتھر برسیں گے۔ جنت والوں پر بادل چھائے گا، یہ بادل آتے ہی پہلے مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پانی کی نہیں، مشک و عنبر کی بارش کرے گا۔ پھر یہ بادل بولے گا جنت والو بولو کیا چاہتے ہو، تو جو تم تمنا کرو گے اللہ کی قسم اللہ بادلوں سے برسا کے تمہیں پیش کرے گا۔ آج مانگو کہ مجھے محل چاہیے، تمہیں بادلوں سے اترتا محل نظر آئے گا۔ مجھے چشمہ چاہیے، تمہیں بادلوں سے اترتا چشمہ نظر آئے گا۔ احمد بن ابی الحواری، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے عالم، وہ کہنے لگے اس حدیث کو بیان کر کے اگر مجھ سے بادل نے پوچھا تو میں تو کہوں گا حوروں کی بارش کر دے میرے اوپر۔ مانگو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ میرے بندو جو مانگو گے دوں گا، پھر جب تمہاری عقل، تمہاری چاہت، تمہاری خواہشیں تمہیں ختم ہوتی نظر آئیں گی، پھر میں اپنے غیب کے خزانوں سے دوں گا جسے تم نہ سوچ سکتے ہو، نہ خیال کر سکتے ہو، نہ تصور کر سکتے ہو۔ خود میرا اللہ دینے والا بنے گا۔ اور جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ہائے ہائے، ان کی بربادی کی حد نہیں اور ان کی آبادی کی حد نہیں۔ یہ عزتوں میں بڑے اونچے چلے گئے، یہ ذلتوں میں بڑے نیچے چلے گئے۔ انہیں آگ جلائے گی، یہ کہیں گے جنہوں کے پیچھے چل کے آگے میں پہنچے ان سے کہیں گے هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، بھائی ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، آج کچھ ہمیں راستہ نکال کے دو، کچھ ہماری جان بچاؤ۔ وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے کوئی پکڑ کے شراب پلائی تھی؟ ہم نے کوئی پکڑ کے زنا کرایا تھا؟ ہم نے تو دعوت ہی دی تھی۔ شراب تو تم نے خود پی تھی، زنا تو تو نے خود کیا تھا، سود تو تو نے خود کھایا تھا، میں نے کون سا تیرے منہ میں ڈالا تھا؟ تو بھی جل، میں بھی جلتا ہوں۔ تو جب کہیں گے ہائے او کم بختو، تم نے ہمیں مروایا، تو کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ میرے مولا یہ سارے کہیں گے ان کم بختوں کو ہمارے حوالے کر، ہمیں نے اپنے پیروں تلے رگڑ دیں اور مسل دیں۔ اور میرا اللہ کہے گا سارے ہی مسلے جاؤ گے، سارے ہی رگڑے جاؤ گے، کوئی حجت
تم پر کوئی حجت ایسے نہیں تھی جو میں نے تمام نہ کی ہو، جو تم اس اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. پھر یہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، یہ فرشتوں کی منت کرو، تو وہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اے بھائی فرشتوں جو ان کو مار رہے ہوں گے، اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب گھٹا دے، تھوڑا سا گھٹا دے، ختم نہیں کروا رہے، گھٹا دے. تو وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، تمہیں کوئی دنیا میں سمجھانے آیا تھا؟ قالوا بلا، کہ آئے تھے. کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ ہم نے مذاق اڑایا. کہ پھر فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اب جتنی مرضی دعا کرو کوئی قبول نہیں. پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے بڑے فرشتے سے بات کرو، مالک یا مالک یا مالک یا مالک. 1000 سال اس کو پکاریں گے. وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہم مرنا چاہتے ہیں. وہ کہے گا انکم ماکثون، موت مر گئی، تمہیں زندہ رہنا ہے. پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو. تو اللہ سے کہیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا. 1000 برس پکاریں گے. پھر اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی آئی، ہم تیری مان کے نہ چلے، اپنی مان کے چلے. معافی، توبہ نہ کر رگڑتے، ہمیں ایک دفعہ باہر نکال، ہم ٹھیک چلیں گے. اللہ کہے گا یہ آخری بات ہے اللہ اور جہنم والوں کی. اے میرا اللہ کہے گا اخسئوا فیہا، یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو. ولا تکلمون، اور اپنی بکواس بند کر دو. اور اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے سے کہے گا کہے گا لبیک. اللہ کہے گا تالا لگاؤ، اندر باہر کو کاٹ دو، نہ کوئی اندر جا سکے نہ کوئی باہر نکل سکے. لٹ گئے یہ، مارے گئے یہ. کوئی بتا دے سود کھانے والوں کو، کوئی بتا دے زنا کرنے والوں کو، کوئی بتا دے قتل کرنے والوں کو، کوئی بتا دے چوری ڈاکہ ڈالنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے گانے سننے والوں کو، اور کوئی بتا دے ننگے ناچ دیکھنے والوں کو، کوئی بتا دے جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے نماز چھوڑنے والوں کو، روزہ چھوڑنے والوں کو، زکوٰۃ چھوڑنے والوں کو، کوئی بتا دے رشوت کھانے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے ماں باپ کے نافرمان کو، کوئی بتا دے جا کے آوارہ گرد انسانوں کو کہ یہ انجام ہے، یہ ہونے والا ہے. بچ جاؤ، بچ جاؤ. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. بھاگو، دوڑو دوڑو. کدھر؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. ان خوفناک مصیبت کی گھاٹیوں سے بچنا ہے تو دوڑو اللہ کی طرف، وہاں جہاں میرے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تمہارے لیے لامحدود جنتیں. کیسی؟ ذوات افنان، بڑے سرسبز، بڑے باغات والی، بڑی ٹہنیوں والی، بڑے قسم قسم کے پھلوں والی. فیہما عینان تجریان، چشمے بڑے بہتے ہوئے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھلوں کی بے شمار قسمیں بہتات. فیہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، قالینوں پر بیٹھے ہوئے. وجن الجنتین دان، پھل جھکے ہوئے. فیہن قاصرات الطرف، تمہارے پہلو میں جنت کی حسین لڑکیاں، حسین بیویاں. رب ذوالجلال کی قسم، ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی. 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی. جنت الفردوس کی ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے لعبہ، حور ہے جس کا نام ہے لعبہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ساری جنت کی حوریں اس کے حسن پر عاشق ہیں، جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں. وہ مشک اور عنبر اور زعفران اور کافور سے بنی ہے، اور جنت کی حوریں
جنت کی حوریں لائبہ سے کہتی ہیں، لائبہ اگر لوگوں کو تیرا پتہ چل جائے، اگر سکھر کے نوجوانوں کو چھوڑو، سکھر کے بوڑھوں کو بھی تیرا پتہ چل جائے تو تیرے حاصل کرنے میں سب کچھ لٹا دے، لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا اس کا نکاح ہو جائے، میں اس کے پہلو میں آ جاؤں، فلیعمل برضاء ربی، میرے رب کو راضی کر لے، میرے رب کو راضی کر لے، میرے مولا کو راضی کر لے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ضرورت مند مخلوق انسان ہے۔ میں نے آخرت کی ضرورتیں پہلے بتائی ہیں، لیکن دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ صحابی دعا مانگ رہے، صحابی کون صحابی؟ ساری دنیا کے ابدال اور ساری دنیا کے اقطاب اور ساری دنیا کے اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، جنید بغدادی جیسے اولیاء کرام سے سارا جہان بھر جائے تو ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور زندگی میں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل پایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب ایک صحابی دعا مانگ رہا ہے، اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ پیچھے سے اللہ کے نبی گزرے، انہوں نے سنا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے۔ میرے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ اور پورے زور سے لات اس کی کمر میں یوں ماری، وہ ادھر جا گرا۔ اتنے غصے میں آئے کہ یوں لات ماری، وہ ادھر جا گرا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے غضب سے کہا، سألت اللہ البلا، اللہ سے جو صبر مانگ رہا ہے تو کیا اللہ سے امتحان مانگتا ہے تو؟ اگر اللہ نے امتحان میں ڈال دیا تو تو پاس ہو سکتا ہے؟ یہ صحابی سے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو پاس ہو چکے ہیں، زندگی میں پاس ہو گئے۔ اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ پاس ہو چکا ہے، پھر میرا نبی غضبناک ہو کر کہتا ہے اللہ نے امتحان لے لیا تو پاس ہو سکو گے؟ سألت اللہ البلا، اللہ سے آزمائش مانگتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں کیا مانگوں، پھر میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے کہا مانگ اللہ سے اللہم آتینی فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنی عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہمارا یہ جہان بھی اچھا کر، ہمارا وہ جہان بھی اچھا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ یہ دعا میرے اللہ نے اور میرے نبی کی عادت تھی، جب آپ دعا مانگتے تھے تو ربنا آتنا سے شروع کرتے تھے، اور جب درمیان میں آتے تو ربنا آتنا پڑھتے، پھر جب آخر میں جاتے پھر ربنا آتنا پر دعا ختم فرماتے تھے۔ تو میں تو صرف جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہنم سے بچنا ضرورت اور جنت میں جانا ضرورت، یہاں عزت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں عافیت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں امن سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں کشادہ دست ہونا بھی میری ضرورت ہے۔ میں یہاں کی سردی سے بچنا چاہتا ہوں، گرمی سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں بھی محتاج ہیں، وہاں بھی محتاج ہیں۔ اس جہان کی محتاجیاں تب دور ہوں گی جب ہم اس جہان کے شہنشاہ اللہ کے دربار میں سر جھکائیں گے۔ پوری امت مسائل میں گھری ہوئی ہے، پوری امت پریشانیوں کا شکار ہے، پوری امت کے اجتماعی انفرادی اپنے بھی مار رہے، پرائے بھی مار رہے، اپنے بھی سینے چھلنی کر رہے، پرائے بھی سینے چھلنی کر رہے، اپنے بھی مسلمان کی بیٹیوں سے اپنے ہی زنا کر رہے ہیں، اپنے خنجر بھی مسلمان کا ہے، وہ سینہ بھی مسلمان کا ہے، کلاشنکوف بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، آگے سینہ بھی مسلمان کا ہے۔ میں یہودی کو کیا کانا دوں، میں عیسائی کا کیا گلہ کروں؟ ہمیں تو ہمارے اپنوں نے چھلنی کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں رات کو ڈاکے ڈالنے والے کہاں سے آتے ہیں، اور راتوں کو بچیوں کو اٹھا کے زنا کرنے والے کہاں کے یہودی ہیں؟
کیا یہ امریکہ کے عیسائی ہیں یا یہ برطانیہ کے یہودی ہیں یا یہیں کے نافرمان ہیں یا یہیں کے نافرمان ہیں؟ سکھر کے بینکوں میں سود پہ پیسہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ جتنے بینک ہیں ان میں جتنے سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں وہ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہودیوں نے آ کر، عیسائیوں نے آ کر کھولے ہوئے ہیں۔ کس نے کھولے ہوئے؟ کن کے پیسے سے یہ سود کا نظام چل رہا ہے؟ بھائیو، ہم تو اپنوں کے ہاتھوں بھی مر گئے اور غیروں کے ہاتھوں بھی مر گئے۔ تنہم داغ داغ شد پھمبا کجا بنہم، کہاں کہاں ہم پھمبا رکھیں کہ سارا وجود ہے زخمی ہے، دامن تار تار ہے، الجھ کے رہ گئی ساری امت۔ انفرادی اجتماعی طور پر ہر طرف اداس شام ہیں، روتے چہرے ہیں اور تنگ گھٹے ہوئے سینے ہیں، زرد پرچھائیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، میں علاج بتاتا ہوں۔ اس کا ایک علاج ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ یہ میں نہیں بتا رہا، میں ترجمان ہوں، یہ میرا رسول بتا رہا ہے کہ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، دنیا کی عزت بھی پاؤ گے، آخرت میں عزت بھی پاؤ گے۔ اور یہ میرا نبی فرما رہا ہے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میری شریعت سے ہٹے گا، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے پست کر دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سے صلح کرو، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، فوق اللہ کا، تحت اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، پانی اللہ کا، بادل اللہ کے، بجلیاں اللہ کی، گرج اللہ کا امر، بھاپ اللہ کا امر، فرشتے اللہ کا امر، انسان اللہ کا امر، جنات اللہ کا امر، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ، اور صحرا کے کھلے دامن، کھلے میدانوں میں اللہ، اور ابلتے چشموں میں اللہ، اور گرتی بارش کے قطرے قطرے میں اللہ، کھلے ہوئے پھول میں اللہ، مہکتی ہوئی کلی میں اللہ، اور بلبل کے نغمے میں اللہ، اور کوئل کی کوک میں اللہ، اور بادلوں کی بارش میں اللہ، اور بجلیوں کی کڑک میں اللہ، اور بادلوں کی گرج میں اللہ، اور آسمان کے ستاروں کی روشنیوں میں اللہ، سورج کی ہر کرن میں اللہ، چاند کی چاندنی میں اللہ، آسمان کی بلندیوں میں اللہ، پہاڑوں کی برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں ہیں تو وہ اللہ ہی اللہ، اور کالے پہاڑ ہیں تو اللہ، وہ سبز ہیں تو اللہ، وہ سیاہ ہے تو اللہ، وہ سنگ مرمر ہے تو اللہ، وہ ہیرا ہے تو اللہ، وہ موتی ہے تو اللہ، وہ یاقوت ہے تو اللہ، وہ زہر ہے تو اللہ کا امر ہے، عقاب کی پرواز ہے تو اللہ کا امر ہے، سانپ کی پھنکار ہے تو اللہ کا امر ہے، پانی کی روانی ہے تو اللہ کا امر ہے، چشموں کا ابلنا ہے تو اللہ کا امر ہے، دانے کا پھٹنا ہے تو اللہ کا امر ہے، پھل کا نکلنا ہے تو اللہ کا امر ہے، مٹھاس کا پیدا ہونا ہے تو اللہ کا امر ہے، نطفے کا انسان بن کے بولنا ہے تو اللہ کا امر ہے، آنکھوں نے دیکھا تو اللہ نے دکھایا، کانوں نے سنا تو اللہ نے سنایا، زبان بولی تو اللہ نے بلوایا، ہاتھ ہلا تو اللہ نے ہلوایا، پاؤں چلا تو اللہ نے چلوایا، سورج ڈوبا تو اللہ نے ڈبویا، نکلا تو اللہ نے نکالا، چاند چڑھا میرے اللہ نے چڑھایا، وہ گھٹا تو میرے اللہ نے گھٹایا، ستارے جھل ملائے تو میرے اللہ کے امر سے، چاند بدر بنا تو میرے اللہ کے امر سے، رات سیاہ ہوئی تو میرے اللہ کے امر سے، دن اجالا ہوا تو میرے اللہ کے امر سے، اور ایک چھوٹی سی مکھی میں شہد بنا تو میرے اللہ کے امر سے، مشک نافے میں مشک بنا تو میرے اللہ کے امر سے، لوہے میں سختی آئی میرے اللہ کے امر سے، صدف میں موتی، صدف کا پانی
موتی بنا تو میرے اللہ کے امر سے گائے کے تھن سے دودھ نکلا تو میرے اللہ کے امر سے زمین میں تانبا پیتل بنا تو میرے اللہ کے امر سے جبریل ہے میرے اللہ کا امر ہے، میکائیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، اسرائیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، اسرافیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، عرش ہے میرے اللہ کا امر ہے، فرش ہے میرے اللہ کا امر ہے، جنت ہے تو اللہ کا امر ہے، دوزخ ہے تو اللہ کا امر ہے، نبی ہیں تو اللہ کا امر ہے، ابراہیم خلیل بنا تو اللہ کا امر ہے، موسیٰ کلیم بنا تو اللہ کا امر ہے، عیسیٰ روح بنا تو اللہ کا امر ہے، میرا محبوب حبیب اللہ بنا تو اللہ کا امر ہے، مشرق بنا تو اللہ کا امر ہے، مغرب بنا تو اللہ کا امر ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہوا تو اللہ کا امر ہے، سندھ دریا کا پانی میٹھا ہوا تو اللہ کا امر ہے، ہر طرف للہ الامر من قبل ومن بعد قل ان الامر كله لله ان القوة لله ان العزة لله يمسك السماوات والارض ان تزولا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى لله ما في السماوات وما في الارض رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا فلا اقسم برب المشارق والمغارب رب المشرقين ورب المغربين رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب جبریل و میکائیل، ساری کائنات پر جو کچھ میں نے پہلے بتایا میں وہ قرآن سے بتا رہا ہوں، یرسل الریاح مبشرات ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، جو میں نے پہلے بتایا میں اب قرآن سے بتا رہا ہوں، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المقيت المجيب الواسع الشهيد الباعث الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان البنان، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، دوڑ اللہ کی لگاؤ، دوڑ اللہ کی لگاؤ، اللہ سے صلح کرو، مسائل حل کرنے ہیں، یہ فوجیں تمہارا کچھ نہیں بنا سکتی، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ حکمران
تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تم سے کچھ نہیں لے سکتے۔ یہ ایٹمی طاقتیں ہمارا مچھر نہیں مار سکتی، ہمیں کیسے مار سکتی ہیں؟ ساری دنیا کا فرعون اکٹھا ہو کر ایک مچھر نہیں مار سکتا، ایک مکھی اور پروانہ نہیں مار سکتا، وہ انسانوں پر کیسے قادر ہے؟ نظام ہم نے بگاڑا ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، وہ ہم سے روٹھ گیا ہے۔ اسے مناؤ، اسے مناؤ، اللہ کو مناؤ تو سب کچھ بدلے گا۔ عزت چاہتے ہو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ تو عز منتشا۔ پیچھے آؤ کہ تو ہماری حکومت ہو تو اللہ کے پاس ہے، تؤتی الملک من تشاء۔ عزت چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے، وتعز من تشاء۔ رزق چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے، یبسط الرزق لمن یشاء۔ دریاؤں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، پانیوں پہ لڑتے ہو، وہ ہمارا پانی کھا گئے، ہندوستان نے پانی بند کر دیا، بند کرنے دو۔ کیا میرے رب کے خزانوں کا پانی ختم ہو گیا ہے؟ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا۔ لوگوں کی بددیانتی اور ظلم سے ہماری بجلی ختم ہو گئی، کیا میرے رب کا نور ختم ہو گیا ہے؟ کیا میرے رب کا نور ختم ہو گیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ کیا میرے اللہ کا نور ختم ہے؟ کیا میرے نبی کا نور ختم ہو گیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آسمان پہ اللہ کا نور، زمین پہ اللہ کا نور، مشرق مغرب میں اللہ کا نور۔ تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ کے آگے جھکو۔ تمہارا یہ جہان بھی ہے، تمہارا وہ جہان بھی ہے۔ میرے بھائیوں، میں کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا۔ اے ہے میرے نبی نے کہا تھا لا تستضیعوا بنار المشرکین، کبھی کافروں کو مشیر نہ بنانا، کبھی کافروں کو مشیر نہ بنانا۔ اے جب مسلمانوں کے مشیر یہودی ہوں اور عیسائی ہوں اور دہریے ہوں، پھر یہ پاگل دیوانے ہیں جو عزت کے خواب دیکھتے ہیں، جو بلندیوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ انہیں ذلت میں رہنا ہی ہوگا، انہیں فرعونوں کی خاک چاٹنا ہوگا، انہیں فرعونوں کے جوتے چاٹنے پڑیں گے۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ کدھر؟ جدھر اللہ بلا رہا ہے، جدھر اللہ بلا رہا ہے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، اللہ کو ساتھ لو۔ وہ کیسے ساتھ ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ یا ابا سفیان، ابو سفیان آ جا، دنیا اور آخرت کی عزت پا، میرے طریقے پر آ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آئے۔ میرے اللہ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں بھی پیش کی اور جنت کی چابی بھی پیش کی۔ آپ کوہ صفا پہ ہیں، اسرائیل حاضر خدمت ہیں۔ یا رسول اللہ، ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض۔ یا رسول اللہ، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ عرب کی نہیں ہے، صرف عرب کی نہیں، صرف عرب نہیں، عرب نہیں، پاکستان نہیں۔ یا رسول اللہ، 6 نہیں، 7 نہیں، ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ادھر چلو، ادھر، واپس واپس، پیچھے لوٹو، لوٹ پیچھے کی طرف۔ اے گردش ایام تو ہمیں وہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہ ترقی نہیں چاہیے جہاں بیٹی کے سر سے دوپٹہ کیا کپڑا ہی اتر جائے، بیٹی کے جسم سے کپڑے اتر جائیں، بیٹے کے ہاتھ میں گٹار آ جائے، نوجوان آوارہ ہو جائے، ماں اولاد سے چھپتی پھرے، باپ ڈرتا پھرے، بھائی کا خون سفید ہو جائے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کو تیار ہو، گھنگرو کی چھنکار ہو،
فائل چھن کے اور جام چھلکے، ہمیں یہ تعظیم نہیں چاہیے۔ یہ روشنیاں بجھا دو جس میں نہ ماں ماں رہی، نہ باپ باپ رہا، نہ بیٹی بیٹی رہی، نہ بھائی بھائی رہا۔ ہمیں وہ اندھیرے پسند ہیں جہاں ماں محترم ہو، باپ باوقار ہو، اور کسی کی بیٹی اپنی بیٹی ہو، کسی کی بہن اپنی بہن ہو، کسی کا بھائی اپنا بھائی ہو، جہاں ایک دل کے ساتھ سارا معاشرہ زندگی گزارتا ہو۔ وہ ایک ہی راستہ ہے، پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تلاش کرو۔ اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، موجود۔ سورج تو ڈوب جاتا ہے مسکین، ڈوب گیا سکھر کے لیے، کل نکلے گا تھکا ہرا۔ چاند چڑھا، پھر گھٹا، پھر بڑھا، پھر گھٹا، پھر ڈوبا، ستارے چمکے، جھلملائے، جگمگائے، پھر ڈوب گئے۔ پر میرے نبی کا سورج نہ دن میں ڈوبتا ہے، نہ رات میں ڈوبتا ہے، نہ آج ڈوبے گا، نہ کل ڈوبا، نہ پیچھے ڈوبا، نہ آئندہ ڈوبا۔ جس دن طلوع ہوا تھا اس دن سے لے کر قیامت زمین آسمان تو توڑے گی، پر میرے نبی کا سورج نہیں بجھا سکتے۔ ہائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، معراج پہ بلایا، آسمانوں پہ بلایا، اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور میرا نبی اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے، میرے مولا انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ میرے رب، تو نے ابراہیم خلیل بنایا، موسیٰ کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام تم نے مردے زندہ کر کے دیے۔ میں تیرا حبیب، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ میرے اللہ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، سب سے اعلیٰ۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا۔ کوئی جدا کر کے دکھائے یہ اکٹھا ہو گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن میں دیکھو تؤمنون باللہ ورسولہ ومن یعص اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ من یحادد اللہ ورسولہ براءۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اے میرا حبیب، میرا نام تیرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا، ساتھ رہے گا، سنگ رہے گا۔ وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذکرك وجعلتك فاتحا وخاتما۔ میں نے تیرا نام اونچا کیا، میں نے تیرا سینہ کھولا، میں نے تیرے بوجھ اٹھائے، میں قربان جاؤں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ عبداللہ ورسولہ، عبداللہ ورسولہ، خود میرا نبی کہتا ہے واشہد انی عبداللہ ورسولہ، اللہ میں بھی گواہ دیتا ہوں میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا رسول ہوں۔ بندہ وہ معبود، یہ عابد وہ معبود، وہ خالق یہ مخلوق۔ پر خالق نے، پر معبود نے اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ عزت دی ہے کہ جگ جہان اسے نہ پا سکے، نہ سوچ سکے، نہ تصور میں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نام سے پکارا۔ یا آدم نام آیا ہے، اسکن انت وزوجک الجنہ۔ یا نوح اہبط بالسلام منا، نام سے پکارا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، نام سے پکارا۔ ما تلک بیمینک، یا موسیٰ نام سے پکارا۔ یا داود انا جعلناک خلیفہ، نام سے پکارا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، نام سے پکارا۔ یا یحییٰ
خذ الکتاب بقوہ نام سے پکارا، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس نام سے پکارا۔ جب آیا میرے نبی کا نام، جب آیا اپنے حبیب کا نام، تو اللہ نے پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا۔ ہمارا محاورہ ہے، ہم معزز آدمی کو نام سے نہیں بلاتے۔ حضرت صاحب، مولانا صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، میجر صاحب، کرنل صاحب، ریٹائر ہو گیا پھر بھی جنرل صاحب۔ یہ عزت ہے، یہ احترام ہے۔ نام سے بلاؤ تو کوئی بے ادبی نہیں، برابری ہے، برابری۔ نام سے بلاؤ بے ادبی نہیں، برابری ہے۔ لیکن ہمارا محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں سائیں، ہم کہتے ہیں حضرت، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جناب جج صاحب، یہ جناب وکیل صاحب، یہ ناظم صاحب، یہ ناظم صاحب۔ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ناظم، نام بعد میں بتایا، ناظم پہلے بتایا کہ یہ ناظم صاحب۔ اب پہلے نام بتاؤ، پھر اس کا کوئی آگا پیچھا بتاؤ۔ یہ عزت اور احترام ہے جو زبان کا محاورہ ہے۔ یہ زبان کا محاورہ ہے کہ معزز لوگوں کو لقب سے پکارا جاتا ہے۔ میرے نبی کے لیے تو، میرے اللہ کے لیے تو سب برابر ہیں، پر میرے رب نے جب اور نبیوں کو پکارا تو یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسی ابن مریم۔ اور جب میرے نبی کا نمبر آیا تو اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لقب دیا، لقب۔ بعض بدو آتے تھے، وہ کہتے تھے یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ خبردار کوئی میرے نبی کو یا محمد مت کہے، بے ادب مت بنو، گستاخ مت بنو۔ میرے نبی کو یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ کا احترام ہے اپنے حبیب کے ساتھ۔ ہاں، اللہ کے بنو، اللہ کے کیسے بنو؟ محمدی بنو، محمدی بنو، غلام رسول کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ تو مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ٹوٹ جانے والی متاع ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ تو ٹوٹ جانے والی متاع ہے، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو محمد سے وفا کر، تو محمد مصطفیٰ سے وفا کر، تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ تو غلامی میں تو آ، تو غلامی میں تو آ۔ حل بتا رہا ہوں، مسئلہ کا حل، سندھیوں کے مسائل، پنجابیوں کے مسائل، بلوچوں کے مسائل، پٹھانوں کے مسائل، جی عربوں کے مسائل، ایرانیوں کے مسائل، ترکوں کے مسائل، وہ حبشیوں کے مسائل، ساری امت کے مسائل، پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل۔ ایک حل ہے، اللہ کے آگے جھکو۔ اللہ کو تو میں نے دیکھا نہیں، اللہ کی تو میں نے سنی نہیں، اللہ کا تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ مجھے محمد مصطفیٰ کا پتہ ہے کہ وہ آیا، وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان واسطہ بنا۔ اس نے مجھے بتایا اللہ ایسا ہے۔ میں نے جو کچھ بتایا قرآن سے بتایا۔ قرآن کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا میرے اللہ کا پاک کلام ہے۔
انہوں نے بتایا اللہ کون ہے، ہمیں کیا خبر تھی اللہ کون ہے، ہم کیا جانتے، ہم بھی کسی پتھر کے آگے سر جھکائے ہوتے، کسی مورتی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، ہم بھی کھڑے ہوتے۔ دعا دو مدینے والے کو جس کا نور تمہارے دلوں تک پہنچا اور تم اللہ کے آگے سر جھکانے والے بنے، اور تم ایک وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکانے والے بنے اور ایک کو پکارنے والے بنے اور توحید کے جاننے والے بنے۔ میرے نبی کا کائنات پر سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ ہر مذہب میں اللہ کو مانا جاتا ہے، ہر مذہب میں، پر ویسے نہیں جیسے اللہ ہے، ویسے نہیں جیسے اللہ ہے۔ اللہ کو میرے نبی نے بتایا کہ اللہ کیسا ہے، ابھی تو وہی بتا رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، سکھر والو اور سارے ہند سندھ والو، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ دنیا چاہتے ہو دوں گا، جنت چاہتے ہو ملے گی، دوزخ سے پناہ چاہتے ہو ملے گی، دنیا میں اقتدار چاہتے ہو ملے گا، محبت چاہتے ہو سب کچھ پاؤ گے۔ ایک شرط، ایک شرط، ایک شرط، محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ میرے نبی کے در پہ جھکو، میرے نبی کے در کے پہ جھکو۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم قرآن میں نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ مجھے جان، اے میرے حبیب، مجھے تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی رسالت پر قسم اٹھائی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ میرے رب نے چند دن وہی رک گئی، 2-3 مہینے وہی نہیں آئی۔ کافر کہنے لگے رب چھوڑ گیا، اس کا رب چھوڑ گیا۔ میرے نبی کو ملال ہے، غم ہے کہ یہ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں۔ ایک دن اماں خدیجہ کے منہ سے بھی نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ بس وہ بول دل کو جا کے ٹھکا۔ اپنوں کی تو آدمی کو ہوں بھی مار دیتی ہے، پرائے کا آدمی پتھر بھی سہ لیتا ہے، اپنے کی ہوں بھی مار دیتی ہے۔ اماں خدیجہ نے کہا اللہ تو نہیں ناراض، اللہ تو نہیں ناراض۔ ایک دم دل مٹھی میں آیا، ایک دم جبریل آیا، والضحى واللیل اذا سجا۔ مجھے قسم ہے اس روشن دن کی، مجھے قسم ہے اس چھا جانے والی رات کی، تیرا رب تجھ پہ ناراض نہیں، تیرے رب نے تجھے کوئی نہیں چھوڑا۔ جب بدگمانی پیدا ہو جائے نا تو قسم اٹھائی جاتی ہے، بدگمانی پیدا ہو جائے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ میرا نبی میرے رب پہ بدگمان نہیں ہے، توبہ توبہ توبہ، دل پہ ملال ہے۔ اور ایک خیال آیا کہ کیا اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ اس خیال کو دھونے کے لیے میرا اللہ ویسے بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، پر اللہ نے ایسے قسم اٹھائی جیسے ہم ایک دوسرے کو تسلی کے لیے قسم اٹھا کے تسلی دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا والضحى، ایک ترجمہ میں نے کر دیا، 2 ترجمے اور بتاتا ہوں۔ یہ ترجمے امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں کیے ہیں۔ والضحى واللیل اذا سجا، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپاتا کرتا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، میرا نبی چھپانے والا کا عیب چھپاؤ، اچھالو نہیں، چھپاؤ چھپاؤ۔ مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، میں نے نہیں چھوڑا۔ ایک اور ترجمہ، تیسرا ترجمہ، والضحى، جو سب سے زیادہ مجھے ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون سے جڑتا ہے۔ والضحى، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ واہ واہ، امام راضی بھی کیا عجیب انسان تھا۔ والضحى، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعك ربك وما قلى،
میں تم پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ دنیا گزر جانے والی، آخرت تیری بادشاہی ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو سوچ میں نہیں سکتا، تو خوش ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ ایک اور بات سمجھو، جب میری اور آپ کی بدگمانی ہو جائے، یہاں بدگمانی کا لفظ وہاں نہیں، میں یہاں کہہ رہا ہوں، وہاں نہیں، یہاں کہہ رہا ہوں، وہاں خالی ایک خیال تھا، خیال۔ جب بدگمانی ہوتی ہے نا تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، میری بات پہ اعتبار کرو، آپ کے چہرے پر پھر شک ہوتا ہے، پھر شک ہوتا ہے، پھر میں کہتا ہوں تمہیں یاد ہے فلاں موقع پر میں نے تیری یہ مدد کی، فلاں موقع پر میں نے تیرا یہ کام کیا، فلاں جگہ پر میں نے تیرا یہ کام کیا، تو اب میں تیرے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہوں؟ آدمی پچھلی باتیں یاد دلاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب سنو، اللہ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، اَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میں تم پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر آگے چلو، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اب اللہ پچھلی باتیں یاد دلا رہا ہے، تو یتیم تھا، میں نے ٹھکانہ دیا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو میری طلب میں تھا، میں نے تجھے اپنے تک پہنچا دیا، تجھے اپنا ملا دیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے تیری تنگدستی دیکھی، میں نے خدیجہ سے تیری شادی کر دی، تیرا ہاتھ کھول دیا، بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اگلا مضمون بھی جڑا ہوا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تو تیرا نام بلند کیا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ اللہ ہے جو خالق ہو کر اپنے حبیب کی اتنے مقام بیان کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی ہر عزت، ہر کامیابی میرے نبی کے راستے دروازے سے ہو کر جاتی ہے۔ اگر دنیا کے مسائل سے نکلنا ہے اور یہاں کی تنگی سے نکلنا ہے اور یہاں کے فرعونوں سے نکلنا ہے تو غلام رسول بنو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ زندگی لایا، سب سے اعلیٰ زندگی لایا، سب سے مکمل زندگی لایا، سب سے اعلیٰ بن کر آیا۔ میرے بھائیوں، اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے جھکو، اس اللہ کے سامنے جھکو، تمہیں اس کا نبی طریقہ بتا رہا ہے۔ اللہ پورا سکھر اذان پہ بند ہو جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت، کوئی مرد، کسی گوٹھ میں کوئی بے نمازی نہ ہو، یہ زندہ کر کے دکھا دو۔ ہر محکمے کا دفتر بند ہو، شعلے بند ہو جائیں، عورت مسلح کو، مرد مسجد کو، اور جو کھیتوں میں ہیں وہ ہل کھڑے کر دیں اور پانی تلاش کریں اور اللہ اکبر کی صدا دیں۔ یہ نماز اس امت کی پہچان ہے، یہ وہ نماز ہے جو حسین نے سر کٹا کے بھی نہ چھوڑی، یہ وہ نماز ہے جو اذان ہوتی ہے اور تمہارے ہوٹل بھرے ہوتے ہیں اور چائے چل رہی ہوتی ہے اور ایک آدمی اٹھ کے نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور یہ وہی نماز تھی جس کو حسین نے خون میں نہا کے پڑھا، آل رسول نے خون کے نذرانے دے کر پڑھا، اہل بیت نے اپنا سب کچھ لٹا کے پڑھا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ محرم کے مہینے کا پیغام ہے۔ کائنات کا افضل ترین خاندان آج اس کا خون پانی ہو چکا ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو آج زمین پھٹتی، آسمان ٹوٹتا، ہوائیں پاگل ہوتی، پانی چڑھ جاتے، پتھر برستے، پر نہیں نہیں نہیں، یہاں فرعون بھی رہے گا، موسیٰ بھی رہے گا، یہاں زانی بھی رہے گا، پاک دامن بھی رہے گا، شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، جھوٹ بھی چلے گا، سچ بھی چلے گا، یزید بھی آئیں گے، حسین بھی آئیں گے، شمر بھی آئیں گے، اور
بدماش بھی آئیں گے اور نیک بھی آئیں گے، رات کو گھنگرو بھی چھنکے گا اور رات کو رونے والوں کے آنسوؤں سے مسلح بھی تر ہوں گے۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ جزا سزا نہیں، امتحان امتحان امتحان۔ آج اس ہستی کا خون بہ رہا ہے جس کو میرے نبی نے ماں کی گود میں ماں کا دودھ پیتے ہوئے یہ بشارت دی تھی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بشارت ماں کا دودھ پیتے ملی۔